بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد مانگٹ، اور ہماری آج کی ہٹ سٹوری میں بڑی دیر کے بعد تشریف لائے ہیں جناب یاسر عارف صاحب، جو کشمیر امور پہ کافی مہارت رکھتے ہیں. کشمیر کے حوالے سے دو بڑی خبریں ہیں. ایک تو عوامی ایکشن کمیٹی کا نام کچھ دہشت گروپ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے بھی بڑا اہم سوال ہے اور کشمیر کے لیے بھی بڑا سوالیہ نشان ہے اور قابل تشویش ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. پھر انوار سرکار جو ہے وہ خطرے میں دکھائی دیتی ہے، حالانکہ صرف اس کے 15 ماہ باقی ہیں. تو جو فارورڈ بلاک مبینہ طور پہ بننے جا رہا ہے ان کو یہ 15 ماہ بھی سامنے رکھنے چاہیے، کیونکہ جب آپ قبل از وقت اس قسم کی کوئی تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں تو پھر جانے والا جو ہے وہ پھر اس کو کوئی اور رنگ دے دیتا ہے، اور آنے والے پھر جو حکومت ہوتی ہے اس میں اس کو اچھی خاصی سیٹیں مل جاتی ہیں. تو یاسر عارف صاحب سے اس پہ تجزیہ لیتے ہیں. السلام علیکم جناب یاسر عارف صاحب. وعلیکم السلام مانگٹ صاحب. یاسر عارف صاحب، یہ بتائیے گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے بڑا زبردست عوام کی تائید اس کو حاصل ہے، عوامی اس نے دھرنے دیے ہیں، عوام کے لیے بڑا ریلیف لیا ہے. لیکن اب جو ہے وہ کچھ دہشت گردوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا. ایک ویڈیو آئی تھی سامنے، آپ کے پاس بھی ہوگی، کوشش کریں گے ہم کہ اپنے ناظرین کو بھی سنا دیں کیا جائے، اور عوامی ایکشن کمیٹی اس معاملے میں ان مظلوموں کا ساتھ دے. اور جب تک وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا، ایس پی راولا کوٹ، ایس پی باغ کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا، اس وقت تک احتجاج کیا جائے. یہ کیا معاملہ ہے؟ بہت شکریہ مانگٹ صاحب. مانگٹ صاحب، ہم اس کے اوپر ایک سیریز آف پروگرام کر چکے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اس نے سر کہاں سے اٹھایا، ایشوز پہ کس طرح سامنے آئی، کیا کیا اس کی اچیومنٹس تھیں، اس سب پہ ہم ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم ڈے ون سے اس فورم کے اوپر سے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ کتنی ہی عوام کے حق میں، عوام کی فیور میں عوامی ایکشن کمیٹی کے کام کاج ہوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جب کوئی آرگنائزیشن فارم میں کوئی دڑا نہیں ہوتا، جب کوئی اس طرح کا جو ایک ہجوم ہوتا ہے اور اس کا کوئی آرگنائز پلیٹ فارم نہیں ہوتا، تنظیم نہیں ہوتی، منظم لوگوں کا ایک وہ سیٹ اپ نہیں ہوتا، اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس کس ذہنیت کے لوگ اس فورم کے اوپر موجود ہیں، تو وہ سب مختلف ذہن لوگ جب کسی فورم کے اوپر اس طرح حادثاتی طور پہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے فوائد آغاز میں جتنے بھی اچھے ہوں اس کا کرائسس اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے جتنی وہ اسٹرینتھن ہوتی جاتی ہے. اور سیم یہی ہوا ہے. ہم نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ وہ علیحدگی پسند عناصر جو مٹھی بھر 1-2% آزاد کشمیر کی کنسٹیچوئنسی کے اندر تھے، انہیں تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کے قریب کے نظریات کی پارٹیوں نے بھی کبھی اپنے پلیٹ فارم کے اوپر جگہ نہیں دی، وہ بھی اس میں جا ملے. پھر کرمنلز جن کے دفعہ 302 کے جو ملزم ہیں، 302 کے ملزمان، وہ ہم نے دیکھا کہ کوالا کے مقام پہ جو ہے نا وہ اس ایکشن کمیٹی کے یار یہ چھوٹا الزام ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں یار، دیکھیں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں نا، یہ 302 مسئلے قتل کیے ہوتے ہیں، بلکہ جو 302 کر کے پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں وہ زیادہ معزز ہوتے ہیں، لوگ ڈر کے ان کو زیادہ ووٹ دیتے ہیں. مانگٹ صاحب، پاکستان کے اندر یہ چل جاتا ہے، آزاد کشمیر کے اندر ریئر کیس، پوری 70 سالہ تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 70 سالہ تاریخ میں کوئی ریئر کیس ہوگا 302 والے، 1 2 3. ہاں، آزاد کشمیر کے موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں یہ 302 کے ملزم رہے ہیں اور یہ اشتہاری رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے میری بات کی خود ہی تصدیق کر دیا. ٹھیک ہے، یہ رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کا باقی جو ماحول ہے، اسی لیے آزاد کشمیر کا ماحول بھی تو آپ دیکھ لیں نا. ماحول پاکستان جیسا ہی ہے، ماحول پاکستان جیسا ہی ہے. پاکستان میں بھی کرپشن ہوتی ہے، کشمیر میں بھی کرپشن ہوتی ہے. یا تو بتائیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں کرپٹ نہیں ہیں. لیکن ہماری میجورٹی جو ہے نا، 95% جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں نا، وہ 302 اس طرح کے خطرناک مقدمات میں ان کا شمار نہیں ہوتا. 95% میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بات ہماری تھوڑی سی گڈ مڈ سی ہو گئی ہے. اب یہ ہوا کہ اس طرز کے عناصر پہلے تو آتے رہے، جن کو ہم بار بار جن کے ہم انڈیکیشن کرتے رہے، جنہوں نے اسمبلی پہ دعویٰ بولنے کی بات کی تھی، دوسرے تیسرے اور کام ایسے ہوئے جن کی وجہ سے کرائسس پیدا ہوا. لیکن ریسنٹلی ایک باغ کے اندر پتراٹا کے مقام پہ جس ویڈیو کا آپ نے ذکر کیا، وہ وہاں پہ ایک پولیس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، اور پولیس کا یہ موقف ہے، ہم نہیں اپنے پاس سے نہیں دے رہے، ایس ایس پی جو پولیس تھے اور ان کا جو پریس ریلیز جاری ہوا اس میں یہ ان کا موقف ہے کہ وہاں پہ ہمیں انڈیکیشن ہوئی کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا کہ عناصر جو ہے نا موجود ہیں جنہوں نے کوئی کرائم جنہوں نے کیا ہوا ہے، یا جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر کوئی کرمنل عناصر وہ یہاں پہ موجود ہیں.
تو اس پر انہوں نے وہاں پہ آپریٹ کیا. آپریشن کرنے کے نتیجے میں وہاں پہ جو ہے نا ایک راہگیر زخمی شہید بھی ہو گیا, 2 پولیس کے کانسٹیبل وہ زخمی بھی ہو گئے. اور یہ آپریشن اس کو عوامی ایکشن کمیٹی نے اور اس طرز کے کچھ عناصر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے بہت قریب کے ہیں انہوں نے مکمل طور پہ اس کو لے گئے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. اب ریاست کے اندر ایک پولیس کا ذمہ دار آفیسر جو اس کو خود لیڈ کر رہا ہے وہ ایک طرف موقف دے رہا ہے کہ یہ اس طرح کے کسی ہماری انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں, اور عوامی ایکشن کمیٹی اس کو جو ہے نا ریاست کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہی ہے. وہاں پہ یہ موقف جو عوامی ایکشن کمیٹی نے دیا اس سے ایک چیز مکمل طور پہ واضح ہوئی کہ وہ مکمل طور پہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے موقف اور ان کے سٹینڈز کو وہ کسی قدر آن کر ہی نہیں رہی. اس کے بعد ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے اور مبینہ طور پہ اس ویڈیو کے بارے میں ہے کہ جو وہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے وہ شخصیت وہ ہیں جو وہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی اپنے ویڈیو پیغام کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کا نام لیا اور اس آپریشن کے حوالے سے انہوں نے مکمل طور پہ اس کی مخالفت کی اور عوامی ایکشن کمیٹی کو کہا کہ وہ اس کے حوالے سے نام لے کے کہ یہ بنیادی طور پہ جو عوامی تائید ہمیں حاصل ہے اس پہ ہمارے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے. کیا انہوں نے لنک کیا انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کی تائید اور حمایت کو اپنے ساتھ. تو یہ ہم نے کہا تھا کہ اس طرز کے عناصر اتنے اب عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ یہ ابھی ان کا ملاپ ہو چکا ہے کہ اب عام شخص عام لوگ ان کی زندگیاں اگلے عرصے کے اندر غیر محفوظ ہو رہی ہیں. اور ایس ایس پی پونچھ جو ہیں ریاض مغل انہوں نے اس پہ بات بھی کی کہ میں جو حالات دیکھ رہا ہوں اگر یہی چیزیں چلتی رہی تو آگے کچھ عرصہ بعد لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ آزاد کشمیر ایک پرامن خطہ ہے, چھوٹی سی کنسٹیچوئنسی ہے, یہ 2 حلقوں کے پاکستان کے کسی بھی کنسٹیچوئنسی کے 2 حلقوں جیسا ان کا جو ہے نا کل جو ہے نا جغرافیہ ہے اس کا. تو یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, پرامن طریقے سے بڑی رواداری کی سیاست ہے. جو بھی ہو آپ کہہ سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرز کا کرائسس اور انارکی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا یہ آزاد کشمیر کے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں, یقین مانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے عوام کی بھرپور ترجمانی کی ہے. باقی یہ الزامات لگتے رہتے ہیں کہ جی اس میں قاتل بھی آ گئے, اس میں چور بھی آ گئے, ڈکیت بھی آ گئے. پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو دیکھ لیں, وہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سندھ وہاں آزاد کشمیر میں بھی موجود ہیں. مسلم لیگ نون وہاں پہ موجود ہے, پیپلز پارٹی وہاں پہ موجود ہے, پی ٹی آئی وہاں پہ موجود ہے, اور پھر بانمتی کا کنبہ بھی موجود ہے جو موجودہ حکومت ہے ادھر ادھر سے کٹ کر کے وہ سب کے ساتھ ہی ہیں. لیکن مانگڑ صاحب ہم ایک کنزرویٹو سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے بلیوز اللہ اور اللہ کے رسول پہ بہت زیادہ ہیں. ایک جان کی قتل کی مانگڑ صاحب جو ہمیں شریعت کہتی ہے کہ ایک جان کا قتل ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. آپ لوگوں کو سستا آٹا دے دیں, سستی بجلی دے دیں, لیکن جو ماحول آزاد کشمیر کا آپ انہوں نے خراب کر دیا ہے, جس حد تک وہاں پہ کرائم انہوں نے کر دیا ہے, وہاں پہ اب لاشیں گر رہی ہیں, لوگوں کا خون بہ رہا ہے. لاشیں کہاں نہیں گر رہی؟ مجھے وہ علاقہ بتاؤ ذرا, کہاں نہیں گر رہی لاشیں؟ آزاد کشمیر میں نہیں گری مانگڑ صاحب, تاریخ اٹھا کے دیکھ. نہیں یار, کیوں نہیں ہمیشہ ہوا ہے یار, کیوں نہیں ہوا ہے؟ نہیں گری مانگڑ صاحب. دیکھیں آپ اصل ریئر کیسز ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے تو مجھے ہر ایکشن بھائی اچھے لگتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کا چونکہ ان کا نام ہی ایسا ہے, پھر انہوں نے عوام کی بھرپور نمائندگی بھی کی ہے. لیکن اب وہ فرشتے نہیں ہو سکتے یاسر عارف صاحب, اگر آپ کہیں. اچھا یاسر عارف صاحب یہ بتائیے کہ انوار سرکار کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی خطرے میں ہے, کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے. اب 15 ماہ تو اس کی حکومت کو رہ گئے ہیں, تو اس کو ہیرو نہیں بنا دیں گے اگر اس کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں گے؟ دیکھیں پہلے دن سے ایک بیانیہ ہے, کچھ روز پہلے انہوں نے خود بھی کسی کے ٹی وی چینل پہ بات کرتے ہوئے کہی تھی کہ میری پہلے دن سے میرے خلاف عدم اعتماد کی کوشش ہو رہی ہے اور میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کریں. لیکن 2 بیانیہ آزاد کشمیر کے اندر, جو آزاد کشمیر کے اندر ماحول بنا ہے انوار سرکار کے دوران اس گزشتہ 25-26 ماہ کے اندر اب ہو گئے ہیں اس کے اندر, اس کا ایک بیانیہ یہ ہے کہ اس کی صرف اور صرف ذمہ دار انوار الحق صاحب ہیں, اور ان کی جو گورننس کا جو طریقہ کار تھا, لوگوں کو انہوں نے جس طرح جسے کہہ سکتے ہیں ڈیل کیا, ہر طبقے کو جس طرح ڈیل کیا, اس کا یہ نتیجہ ایک کرائسس ہے. پہلی بات. دوسرا بیانیہ یہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جتنا کرائسس آزاد کشمیر کے اندر اس شخصیت نے کریٹ کیا ہے, تو اب اس کو منصب سے اتارنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص صاف ستھرا ہوگا, دودھ کے ساتھ دھل کے باہر جا کے وہ بڑے ووکل ہیں, وہ تقریریں شروع کریں گے, وہ اپنے بیانیے پہ وہ باتیں کریں گے کہ باقی کوئی لیڈر نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ مزید جو ہے نا ٹینیور بھی انہیں دیا جائے تاکہ جب اگلے الیکشن کے اندر وہ جائیں تو اس وقت یہ ساری چیزیں, یہ توق ان کے گلے میں موجود ہو. لیکن اس کے ساتھ خطرناک بات یہ ہے کہ انوار الحق صاحب نے اس سسٹم کو, چھوٹے سے سسٹم کو اس قدر
کیپچر کیا ہوا ہے کہ یہ خطرات اور خدشات ہیں کہ آئندہ اسمبلی کے اندر انوار صاحب کی موجودگی میں پھر کوئی مہذب اور باعزت شخص آئے گا ہوگا ہی نہیں کہ جو اس اسمبلی کے اندر جا سکے. ایسے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا مسائل جنم لے رہے ہیں. اور اس میں ایک چیز آپ کو کوٹ کروں, 2 سیاسی جماعتیں انتہائی تشویش کا شکار ہیں. ان میں نمبر 1 مسلم لیگ نون اور نمبر 2 پیپلز پارٹی. مسلم لیگ نون بہت زیادہ اس کی قیادت اس وقت یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کی مرکزی قیادت نے, آزاد کشمیر کے ان کے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی مرکزی قیادت نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. کوئی ان کی مرکز کے اندر سنوائی نہیں ہے, کسی کی ملاقات نہیں ہے, رابطہ نہیں ہے. کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر, مانگڑ صاحب سچی بات بتاؤں تو پی ٹی آئی آج پورے آزاد کشمیر کے اندر آج کی ڈیٹ کے اندر یا آج کے 14 ماہ کے بعد بھی جو ہے نا 4 سے 5 سیٹیں لینے کے بھی متحمل نہیں ہے. کیونکہ پہلے بھی پی ٹی آئی کا کوئی چیز وہ الیکٹیبلز اٹھ کے آئے تھے, اوپر عمران خان صاحب تھے, جنرل صاحب تھے وہ پرانے, اور اس وجہ سے چیزیں بنی تھی. نہیں تو 8 فروری کو تو یہاں انہوں نے کڑاکے نکال دیے, بلہ چھینا گیا, کیا سے کیا نہیں کیا گیا. اور وہ کشمیر میں جب الیکشن ہوگا وہ بھی آپ کا شک دور ہو جائے گا. سر دیکھ لیں گے اس پہ, کیونکہ آپ تو عوامی ایکشن کمیٹی سے ڈرے ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی والے میدان میں اتریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں آزاد کشمیر کے اندر یہ پی ٹی آئی والا کارڈ نہیں چلے گا مانگڑ صاحب. لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا ویسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نا سیاسی امور پہ نا دلچسپی بھی ہے, دسترس بھی حاصل ہے, لیکن آپ میرا خیال ہے اس اینگل سے نہیں دیکھتے جس اینگل سے عوام دیکھتی ہے. اب جو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا, کشمیر ہو یا پاکستان ہو, ایکشن فلمیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی یہ سلطان رائی گروپ ہے یہ سارا, تو عوام ایکشن کو پسند کرتے ہیں, عوام اس کو نہیں, تقریروں کو نہیں پسند کرتے. بالکل. تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں ان پہ 302 لگی, تو بھائی عوام پسند کرتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے. لیکن اس بنیاد پہ انوار صاحب کو نہیں پسند کیا. اگر ان کی پسندیدگی ہوتی تو انوار صاحب نے پورے اپنے ٹینیور کے اندر آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی جلسے کیے ہیں, گورنمنٹ کی ساری مشینری استعمال کر کے, مانگڑ صاحب آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ چند 100 لوگ اپنے جلسوں میں نہیں بلا سکے. عوام نہیں پسند کرتے. آزاد کشمیر کی سیاست وزاداری کی, رواداری کی سیاست ہے. وہاں پہ لوگ قبیلوں پہ جاتے ہیں, علاقائی بنیادوں پہ جاتے ہیں, برادریوں کی بنیاد پہ جاتے ہیں, لیکن کرائم کو نہیں پسند کرتے. کرمینل کو برا سمجھا جاتا ہے وہاں. بہت شکریہ جناب یاسر عارف صاحب. ناظرین, یاسر عارف صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا. میں البتہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ان سے متفق نہیں ہوتا اور اب بھی متفق نہیں ہوں, چونکہ ہمارے ہاں ہر پارٹی, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ وزاداری کی سیاست وہ کرتے ہیں, اور بہت بڑا حلقہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی واقعی ایک صحیح جمہوری اور وزادار پارٹی ہے. لیکن پیپلز پارٹی میں بھی کیا کیا کوتاہیاں, کمزوریاں وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر سب سے زیادہ آپ دیکھیں مسلم لیگ نون والے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وزاداری کے علاوہ کہیں اور کوئی کام ہی نہیں کرتے. لیکن پھر آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں اور کیسی کیسی وارداتیں ہو جاتی ہیں. پھر آپ دوسری طرف چلے جائیں, پی ٹی آئی والوں کا بھی یہی نعرہ ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں. یعنی سیاسی پارٹیاں یہ دعوے اگر نہ کریں کہ وہ پارسا ہیں, وہ وزادار ہیں, اور ان کے جیسا نیک نام کوئی نہیں, تو پھر تو ان کے پاس کوئی نہ آئے. لیکن عوام ایکشن کو پسند کرتے ہیں. عمران خان کی کیوں مقبولیت ہے؟ چونکہ اس نے نان سٹاپ جلسے کیے, اس کی مقبولیت اب تک برقرار ہے. اور میرا بھائی اس اینگل سے نہیں دیکھ رہا کہ عمران خان جیل میں ہے, اس کی مقبولیت پہلے سے زیادہ ہے. اور جو حکومتیں گراتے بناتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اگلا الیکشن کے لیے ان کی فکر مندی کچھ اور ہے کہ کہیں 8 فروری کا جو ہے نا ایپیسوڈ وہاں نہ چل جائے آزاد کشمیر میں. شمشاد مانگٹ اور یاسر عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.